عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا خالق، رازق، مالک، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ 3 خطبے زوال امت کے اسباب کے موضوع پہ آپ نے سنے۔ آج کا خطبہ آنے والا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ حرمت والے یہ 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں ذی الحجہ کا مہینہ بعض عبادات کی وجہ سے ان تینوں مہینوں میں خصوصیت رکھتا ہے۔ تو آج کا خطبہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے مستحب اعمال، یعنی ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ بعین ہی ایسے ہے جیسے رمضان کا آخری عشرہ۔ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لحاظ سے بہت اہم، اور ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ عبادت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس عشرے میں راتوں میں سب سے بڑی رات شب قدر آتی ہے، اور اس عشرے میں دنوں میں سب سے بڑا دن عرفہ کا دن آتا ہے۔ یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے جس کی 10 راتوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ محدثین و مفسرین فجر سے عام فجر مراد لیتے ہیں، کوئی خاص فجر مراد نہیں ہے کہ کون سی فجر کی قسم، عام فجر، کیونکہ نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق بھی کرتی ہے۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر سب سے بھاری نماز، مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز۔ فجر کی نماز نمازوں میں اہم ترین نماز ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہاں فجر کی قسم کھائی، والفجری، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی۔ جفت اور طاق سے مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، جو چیز جوڑے ہو وہ ہوتی ہے جفت، کہا قسم ہے اس کی۔ بعض مفسرین نے شب قدر کی آخری عشرے کی جو جفت اور طاق راتیں آتی ہیں نا، ان کی قسم، کیونکہ وہ بھی پورا عشرہ ہی اہم ہے۔ پورے آخر کے عشرے میں شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کہ آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے
اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور بہت محنت کرتے عبادت میں۔ تو جیسے وہ عشرہ سب سے اہم ہے، ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ سب سے اہم عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس عشرے کی قسم کھائی ہے۔ آئیے احادیث سے دیکھتے ہیں کہ جس عشرے کی قرآن نے قسم کھائی، اور اس عشرے کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے چنے دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، اور وہ گنے ہوئے دن ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر یوم النحر یا یوم القر یا 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی یہ بہت اہم دن ہے۔ شروع کا عشرہ 10 تک، اور پھر خاص طور سے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک بہت اہم ایام ہیں۔ تو ایام معلومات اور ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے ایام ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ان ایام کا تذکرہ ہے، ان کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ذی الحجہ کے عشرے کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے؟ آئیے احادیث سے دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی کیا فضیلت ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل خرج وعطر بنفسه۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت، جابر بن عبداللہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین ایام جو ہیں وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سوال ہو کہ سب سے افضل دن کون سے ہیں، تو ذی الحجہ کے 10 دن۔ سب سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ سب رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، ان میں بھی سب سے افضل کون سی ہیں؟ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ اس میں 10 دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن۔ تو کہا دنیا کے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ایام ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ایام یعنی عشر ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کو خاص کیا کہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سب سے افضل ترین ایام جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ آخر جن ایاموں کو رب العالمین نے افضل قرار دیا ہے، فضیلت دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سال کے دنوں میں جن دنوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے اس میں کچھ خاص عمل ہوں گے، اس میں کچھ خاص کرنا چاہیے، اس میں خاص محنت کرنی چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ذی الحجہ کے شروع کے اس عشرے سے گزر رہے ہیں جو عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے، فرائض و نوافل کے لیے، صدقات کے لیے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کے لیے رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے خاص تحفہ رکھا ہے، اس کو غنیمت جانا جائے۔ دوسری حدیث دیکھیے کہ ان ایام میں کیا ہوا عمل بنسبت دوسرے ایام کے کیے ہوئے عمل کے زیادہ افضل ہے۔ ایک انسان آج کوئی عمل نیک کرتا ہے، 26-27 تاریخ ہے ذی القعدہ کی، آج کوئی نیک عمل کرتا ہے اور سیم یہی نیک عمل ذی الحجہ میں کرتا ہے، دونوں عمل برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت، اس کو افضل ترین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کے بھی کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بھی فرمایا ہے۔ اس دن کا عمل بقیہ ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ دلیل کیا اس کی؟ دلیل اس طرح سے وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا، دنیا کے دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی صالح عمل کیا جائے اور وہ عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو جائے۔ کب برابر نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ایام ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، ایک جہاد فی سبیل اللہ کے نکل رہا ہے اور ایک اس دن میں نیک عمل کر رہا ہے، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ والا نیک عمل نہیں ہے، تو کیا اس سے بھی یہ افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا سوچو تو صحیح، وہ جہاد فی سبیل اللہ اس کو سامنے رکھو اور اس دن کا نیک عمل سامنے رکھو، آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر عظیم دن ہے یہ۔ آپ نے فرمایا ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء، مسند احمد کی روایت اور صحیح بخاری کی 969 نمبر کی روایت۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ بندہ جو اپنا مال بھی لے کے نکلا، اپنی جان بھی لے کے نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں اور اس کی جان بھی جنت کے بدلے میں چلی گئی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ وہ عمل تو افضل ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ سے صحیح سلامت بغیر شہادت کے واپس آ جائے، اس کا وہ عمل ان ایام کے اندر کیے ہوئے عمل کیسے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ غور کرو، سوچو، صحیح بخاری کی 969 نمبر نکال کے دیکھنا، سوچو تو صحیح کہ کس قدر ایام افضل ہیں یہ، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم ان کو کوئی فوقیت نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، عام ایام کی طرح آئے اور چلے گئے۔ لیکن جو اہل بدعت کے اندر دیکھو کہ ان کا کوئی خاص وہ دن، خاص دن ہو جس کو وہ مناتے ہیں، وہ سال بھر یاد رکھتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن ایک متبع سنت کے لیے ضروری ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ اس کا خیال رکھتا بھی ہے، اور جو نہیں رکھتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے کہ اس قدر عظیم ایام کہ جن کو دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام کہا گیا، اور ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل کو بنسبت دوسرے ایام میں کیے جانے کے زیادہ افضل ترین قرار دیا ہے، الا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے ما من ازکا احب الی اللہ اجرا من خیر یعملہ من عشر الضحی، کا سب سے بہترین خیر کے اعتبار سے، بھلائی کے اعتبار سے جس ایام میں عمل کیا جائے وہ قربانی کے ایام ہیں، وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ دنوں میں سب سے افضل ترین ذی الحجہ کے دن ہیں، اور ذی الحجہ کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے، راتوں میں سب سے افضل ترین عشرہ شب قدر کا آخری عشرہ ہے، اور ان میں سب سے افضل ترین رات شب قدر کی رات ہے۔ جس طرح سے وہاں آخری عشرے میں انتھک محنت کرنی چاہیے، ایسے ان دنوں میں انتھک محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں فوقیت ہے، کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ ان دنوں میں سارے دنوں کا سردار آتا ہے، سارے دنوں سے افضل ترین دن آتا ہے۔ وہ کون سا؟ عرفہ کا دن۔ عرفہ، جس عرفہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفۃ، عرفہ کی حاضری ہی حج ہے، عرفہ کی
حاضری ہی حج ہے۔ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ، عرفہ کی حاضری حج ہے۔ اور عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو اس طرح آزاد کرتا ہے جیسے رمضان کی طاق راتوں میں عند کل فطرۃ اتقاء من النار، ہر رات افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ایسے ہی عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں عرفہ کا دن ہے، دوسرا اس لیے کہ اس میں قربانی کا دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ دن ہے ایک یوم النحر، قربانی کا دن، و یوم القر، و یوم القر ذی الحجہ کی 11 تاریخ کا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 13 کی غروب آفتاب تک کا یہ بڑے افضل ترین دن ہے۔ تو یوم النحر 10 ذی الحجہ اسی میں آتا ہے، عرفہ کا دن اسی میں آتا ہے، اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ایام اور ان کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تیسری بات، سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں جس طرح سے 10 ذی الحجہ میں بڑی عبادت جمع ہوتی ہیں کسی اور دنوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ علامہ ابن قیم فتح الباری میں اس حدیث کی شرح نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب لامتیاز اجتماع العبادات فیہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ بڑی عبادتیں کیا جمع ہوتی ہیں؟ فرماتے الصوم، روزہ، والصلاۃ، نماز، والحج، حج، والاضحیٰ، قربانی، ولا یتعطی فی غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں اس طرح سے عبادت جمع نہیں ہوتی ہیں کہ نماز بھی ہو، صدقہ بھی ہو، قربانی بھی ہو، حج بھی ہو، عرفہ بھی ہو، اس طرح سے کسی اور دنوں میں عبادتیں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا جابر بن عبداللہ والی روایت سے، عبداللہ ابن عباس والی روایت سے کہ یہ دن سب سے افضل ہیں اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ افضل ہیں۔ اب ہم اگر اپنے اصحاب کا، ہم اسلاف کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کا، خیر القرون کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلاف، صحابہ اکرام، خیر القرون کے لوگ، محدثین و مفسرین اور اس نہج پر چلنے والے آج تک کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دنوں کو بڑا خاص مانتے ہیں بنسبت دوسرے دنوں کے۔ ان دنوں میں بنسبت دوسرے دنوں کے وہ سوچتے ہیں ہماری نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، ہماری نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، صدقہ بھی کیا جائے، قربانی بھی کی جائے، تلاوت قرآن بھی کی جائے، صدقات بھی کیے جائیں، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی میں بادرون بالاعمال الصالحہ، ان صالح اعمال کرنے میں ان ایام میں جلدی کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے سال کے یہ ایام کس کو ملے یا کس کو نہ ملے۔ یہ ہے ان ایام کی فضیلت۔ دوسرا پوائنٹ کہ ان ایام کے مستحب اعمال کون سے ہیں، کون سا عمل کرنا ہے، کوئی خاص عمل کون سا ہے، کیا عمل آخر کرنے چاہیے۔ پہلے تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایام فضیلت والے ہیں، دوسرا ان ایام کا عمل بنسبت دوسرے ایام کے زیادہ افضل ہے۔ اب جب یہ چیز معلوم ہوگی تو اب یہ بھی تو معلوم ہونے چاہیے کہ آخر ان میں کرنا کیا چاہیے، کون سے وہ خاص مستحب اعمال ہیں جن کو ان ایام میں انجام دینا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا بہترین عمل خاص کیا ہے؟ وہ ہے حج۔ وہ ان ایام میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ حج کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو، جسمانی طاقت، مالی طاقت، حلال پیسے سے کمائے ہوئے مال کی طاقت، اور
زاد راہ ہو اس کے پاس، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جس بندے کے پاس بیت اللہ جانے کی طاقت ہو وہ کیا کرے؟ بیت اللہ کا حج کرے۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک کون سے؟ کچھ ایسے ہیں کہ ایسے دنیا کے پیچھے لگے ہیں، وہ ابھی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ہاں میرے پاس طاقت ہے جانے کی۔ وہ بینک بیلنس بنا رہا ہے، بچوں کو پڑھائی کے لیے جمع کر رہا ہے، وہ شادیوں کے لیے جمع کر رہا ہے، وہ دنیا کی ساری سیٹنگیں کر رہا ہے، لیکن اب بھی نہیں سمجھتا کہ نہیں میرے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے۔ کیا کیٹیگری ہے؟ کیسے پتا چلے بھائی؟ من استطاع الیہ سبیلا، جانے کی طاقت۔ اب جس بندے کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے، کھا پی کر کے اتنا بینک بیلنس ہے کہ جتنے سے وہ حج کر سکتا ہو، حج فرض ہے یا نہیں ہے نا؟ کتنے سارے ایسے نکلیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کیا ہیں، وہ اس نے ایک بار کیا نا حج۔ اچھا حج کتنی مرتبہ فرض ہے زندگی میں؟ ایک بار فرض ہے۔ رسول اللہ نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا۔ رسول اللہ نے کتنے عمرے کی؟ صرف 4 عمرے کی۔ عجیب منطق ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، کل کسی نے سوال کیا وہاں سے، میں نے آج عمرہ کیا ہے، اب میں کل پھر عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ کیوں کل تو عمرہ کرے گا؟ میقات کے اندر رہتے ہوئے جان بوجھ کے باہر جائے گا میقات سے؟ وہ کرتے ہیں لوگ ایسے، میں نے دیکھا 2018 میں الحمدللہ گیا میں، تو میں نے دیکھا کیا کرتے ہیں، میقات سے باہر جائیں گے، بار بار احرام باندھیں گے، بار بار آئیں گے عمرہ کریں گے۔ نہیں، آپ کو بذات خود عمرے کی نیت سے اندر سے باہر جاؤ، بار بار نہیں۔ چلے گئے ہو آپ باہر تو میقات سے احرام باندھ کے اندر آؤ، پھر کیا کرو؟ عمرہ کرو۔ لیکن یہ کہ روزانہ کے عمرے، طواف روزانہ کرو نا، طواف دن میں کئی بار کرو، آپ رات میں کئی بار کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ عمرے پر عمرے اور حج پہ حج، نہ دین کی معلومات، نہ قرآن کی سمجھ، نہ نماز کی دعائیں یاد، نہ نماز کی دعاؤں کا ترجمہ پتہ، نہ نماز نبوی کا پتہ، کر رہا حج پہ حج کر رہا ہے۔ بچے جوان ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، شادیوں کا پتہ نہیں، کچھ حج کر رہے ہیں۔ اس کنسیپٹ کو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کرنا ہے۔ دین کے کئی شعبے کمزور ہیں، اس کے گھر میں دین نہیں ہے، حج پہ حج کر رہا ہے۔ تو کہا جس کو حج کی طاقت ہو حج کرنا چاہیے۔ تو حج جیسی بہترین عبادت وہ ان دنوں میں آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک مکفرات لما بینہن ما لم اجتنبت القبائر، بڑے گناہوں سے بچتا رہا تو صغیر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک عمرہ کیا، پھر گیا 1 سال بعد دوسرا عمرہ کیا، تو درمیان کے صغیر گناہ معاف ہو جائیں گے جب کبیرے گناہوں سے بچتا رہے گا۔ والحج المبرور، اور حج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اب حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا حج ہوا ہے جی جمعہ کے دن، ایسا ہوا ہے جی حج اکبر ہی ہوا، یہ سب اپنے نام رکھے ہوئے، ایسا کچھ نہیں۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کے لیے شرط ہے کہ سنت نبوی کے مطابق حج کیا جائے۔ نمبر 1، دوران حج میں کوئی بھی گناہ نہ کیا جائے، گناہوں سے پاک صاف، سنت کے مطابق۔ جس بندے نے حج کر لیا وہ ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف۔ شرط ہے کہ سنت کے مطابق، شرط ہے کہ وہ ہر قسم کے فسق و فجور سے، لغویات سے، برائی سے پاک صاف رہ کر کے صاف ستھرا حج کرے۔ کا حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ تو وہ انہی ایام میں آتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا مستحب عمل ایام ذی الحجہ کا پہلا۔ دوسرا، نماز۔ آپ کہیں گے نماز تو سال بھر برابر ہے۔ ہاں برابر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز برابر ہے۔ لیکن یہ جو حدیث آپ نے عبداللہ ابن عباس والی 969 نمبر کی سنی کہ ان دنوں میں کیا ہوا اعمال صالحہ بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ افضل ہے، تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور نماز یہ وہ محبوب ترین عمل ہے، یہ وہ بہترین عمل ہے جس سے رب کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی 2840 نمبر کی، 2840 نمبر کی حدیث قدسی، قال اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ کہ میرا بندہ میری قربت حاصل نہیں کر سکتا مگر جو چیز میں نے اس کو فرض کی ہے اس کو ادا کرے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر ولی، لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ولی بنائے۔ یہاں رب کیا کہتا ہے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي، کوئی بھی بندہ میرا ولی نہیں بن سکتا جب تک فرائض کو ادا نہ کرے۔ اب پتہ نہیں کب سے ولی بیچارہ نماز پڑھتا نہیں ہے، طہارت ہے نہیں، لوگ کہتے ہیں ولی ہے، مجذوب ہے، فنا فی اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ فلاں ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر کوئی بھی قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ قرب حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے جو فرائض دیے ہیں نا ان کو ادا کرنا ہے۔ اب فرائض، سارے فرائض، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، روزہ فرض، حج فرض، میراث فرض، فلاں اور فلاں فرض، یہ فرائض، ان کی ادائیگی کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ تو خاص خیال رکھنا چاہیے نماز کا، فرائض میں سے ہے، خاص خیال رکھنا چاہیے ان ایام میں۔ اور دوسرا وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعہ۔ تو اگر ہم غیر ایام میں نوافل نہیں پڑھتے تو ان ایام میں خیال رکھنا چاہیے نا، کیونکہ بار بار یہ ایام نہیں ملتے ہیں، کم سے کم ان میں نوافل تو پڑھے۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور نماز، اللہ اکبر، اللہ نے ہر بندے کو کہا ہے، کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کا آخری صفحہ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ہر گھر کے نگراں کو اللہ نے کہا، ہر گھر کے نگراں کو، ہر باپ کو کہا ہے، ہر ماں کو کہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم دو۔ اہل میں کون آتا ہے؟ اب خود نماز پڑھنے آ رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، نماز پڑھ کے کیا سو رہے ہیں، پھر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح نا، آپ نے کہا، کہتے ہیں حکم دو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی جمے رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، وہ میرے بندوں میں تم سے روزی نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے کما کر کے دو، میں تمہیں روزیاں دیتا ہوں، تمہارے روزی کا مالک میں ہوں، تم کیا کرو؟ نماز کے پابند بنو، اپنے اہل والوں کو حکم دو، خود بھی جمے رہو اس پر۔ تو خاص کیا خیال رکھنا ہے ان ایام میں؟ نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، تیسرا، روزہ۔ اب روزہ بھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داود کی حدیث 2437، سنن ابو داود حدیث نمبر 2437، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ روزے کے ذریعہ، ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ 70 حریفا، کہا کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن کا اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، ایک دن کا اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ فرض نہیں، عام دنوں میں سے کسی بھی دن ایک روزہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی 2840 اور ابو داود کی 2437 دیکھو آپ، کا ایک دن کا روزہ 70 سال کی مسافت رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، ایک دن کا روزہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ ویصوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ وفی کل شہر 3 ایام، اور ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ جن کو ایام بیض کہتے ہیں، ان کے روزے رکھتے تھے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ 9 دن عاشورہ کا روزہ، اور ہر مہینے کی ان تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو
تو روزہ اس میں خاص جمع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک خاص روزہ ہے، صحیح مسلم کی روایت 1162 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، احتسبہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، میں گمان کرتا ہوں اس کے اس روزے کی وجہ سے 1 سال کے پہلے صغیرے گناہ معاف اور 1 سال کے بعد کے صغیرے گناہ معاف. اب روزہ بھی جمع ہوا نا اس میں، اور روزہ بھی کیسا ہے روزہ؟ اب آپ اندازہ لگاؤ، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا. لیکن اس روزے کی کتنی بڑی فضیلت، احتسبہ، میں یقین کرتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دے گا. تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے صغیرے گناہ معاف. یہ کس دنوں میں ہے؟ انہی دنوں میں، عشرہ ذی الحجہ کا انہی دنوں میں. اور دن بھی کون سا ہے؟ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے دین میں کوئی ایسی آیت اترتی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہے، ہم اس دن عید مناتے. تمہارے دین میں کیا آیت اتری ہے کہ دین مکمل ہے؟ اچھا، تکمیل دین کی آیت اس سے پہلے سابقہ کسی نبی کو نہیں. کیوں؟ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا. یہاں نبوت کے سلسلہ بھی بند ہے اور آسمانی کتابوں کا بھی بند ہے، جبرائیل کے نزول کا بھی بند ہے. تو کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل کسے کہتے ہیں؟ مکمل ہم نے نہیں سمجھا ہے. کاش ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو سمجھیں. اور وہ مکمل دین آج بھی قرآن کی صورت میں، احادیث صحیحہ کی صورت میں موجود ہے. ہم نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں، کمیاں بھی کی ہیں. اضافے کرنے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ہے مکمل. اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جو بندہ یہ یقین رکھے کہ دین مکمل نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں ایجاد کرے اور یہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، رسالت میں خیانت کر گئے ہیں، بتا کے نہیں گئے تھے، ہمیں پتہ چلا ہے. مکمل دین ہے یہ، مکمل دین. صحابہ نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی؟ عرفہ کے دن. اور اس سے بڑا دن کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، سب سے بڑا دن ہے عرفہ کا دن. یہ آیت اسی دن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ آج دین مکمل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عرفہ کا روزہ، عام روزہ، بہت فضیلت والا ہے. 70 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا بندے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کا روزہ، عرفہ کا روزہ، 2 سال کے صغیرے گناہ معاف. تو کتنی عبادت جمع ہوئی؟ حج، نماز، روزہ. تیسری عبادت کیا ہے؟ تیسری ہے اذکار. اذکار کثرت سے جس چیز کے کرنے کا کہا ہے نا، وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. کثرت سے نمازیں پڑھو ہے کہیں؟ کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، نہیں. کثرت سے جس چیز کا ذکر ہے وہ ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اذکار کثرت سے کرنا چاہیے. ان ایام میں اذکار کی خاص فضیلت ہے، اذکار کی خاص اہمیت ہے. خاص اذکار کرنے چاہیے بندے کو ان ایام میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں کیا کرتے تھے؟ خرج الی السوق، بازار میں نکلتے اور بلند آواز سے یحلل و یکبر، تحلیل کرتے اور تکبیر کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 کے غروب آفتاب تک کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اور ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کئی ساری حدیث۔ تو ان ایام میں جو چوتھا افضل ترین اور مستحب عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذکار۔ تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ اذکار کرنے چاہیے۔ ان اللہ حصطفى 4 کلمات، اللہ رب العالمین نے 4 کلمات کو چن لیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ جتنے اذکار ہیں نا، کثرت سے اذکار کرنے چاہیے، کثرت سے اذکار۔ اور یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ ذکر ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات، سنن ترمذی کی روایت ہے 34-33 نمبر کی، 35-33 کی، کہ معراج والی رات میں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کا معراج والی رات میں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کیا کہا تھا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری امتک من السلام، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کیا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے موحدین کو سلام کہا ہے، اللہ اکبر، کسی نبی نے نہیں سلام کہا ہے، سلام کہا ہے۔ اور سلام کے بعد اپنی امت کو ایک میرا میسیج دے دینا، وہ کیا؟ اخبرہم ان الجنۃ طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت کو کیا کہنا جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، جگہ بڑی ہموار ہے، پانی بہت اچھا ہے، اس ہموار جگہ میں بہترین مٹی میں پانی کی موجودگی میں پودا لگایا کرنا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ پودا لگانا کا پودا لگانا کیا ہے؟ غراس ہوا، اللہ کے نبی نے کہا غراس ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، لیکن پڑھتے کتنا ہے؟ نہیں۔ لیکن جب یہ بات یاد رہے گی نا کہ ہم عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں، ان میں اذکار کی بڑی فضیلت ہے، صبح شام کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے، عام دنوں میں اور ان دنوں میں چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب صبح شام کے اذکار، واللہ مسلمانوں کو جمع کر کے 100 میں سے کسی کو کھڑا کرو نا کہ صبح شام کے اذکار سناؤ، انگلیوں پہ ملیں گے، نہیں معلوم ہے، نہیں یاد ہے۔ جو اذکار بہت اہم ہے، تو ان دنوں میں جو چوتھا خاص عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذکار۔ اذکار کا خاص خیال رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دوسرے اذکار یا خاص اذکار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان اذکار کی خاص پابندی ان ایام میں۔ 5واں صدقہ کرنا چاہیے ان ایام میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے، 3 پارے کا پہلا صفحہ۔ ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اور 28ویں پارے میں کہ پھر تم آرزو کرو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے اگر موقع ملتا تو میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، خرچ کرتا۔ عام دنوں میں بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، لیکن جب عشرہ ذی الحجہ آتا یا جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو کیا ہے؟ اجود من ریح المرسل، تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے آپ۔ تو 5واں خاص عمل کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے، صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، صدقے سے بندہ اللہ کی حفظ و امان میں آتا ہے۔ تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور خاص عمل ایک، وہ کیا ہے؟ قربانی، یوم النحر۔ اس دن کوئی پوچھے کہ یوم النحر کا سب سے افضل ترین عمل، تو سب کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، جی، خون بہانا سب سے افضل عمل ہے اس دن۔ اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کو حلال مال سے سنت کے مطابق
قربانی دینی چاہیے انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل اگلے خطبے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین ایام ہیں، اور ان ایام میں کیے ہوئے عمل بنسبت دوسرے دنوں کے سب سے افضل ترین ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ان ایام کے خاص اعمال وہ حج ہے، عمرہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، صدقہ ہے، نماز ہے، قربانی ہے، یہ خاص مستحب عمل ہیں، اذکار ہے۔ اس کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی نیکی ہم خیال رکھیں کہ اگر ہم عام دنوں میں ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ذرا ان دنوں میں اور زیادہ کریں۔ عام دنوں میں ہم ایک آیت سمجھتے تھے، ان دنوں میں 2 سمجھیں۔ کہیں گے یہ عجیب بات، آیت بھی سمجھنی؟ نہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑا ہے۔ واللہ قرآن مجید کو سمجھو، روزانہ ایک آیت سمجھنے کا اہتمام کرو، قرآن مجید کے ترجمے پڑھو۔ قرآن مجید سے ترجمے سے باقاعدہ مہم چلا کر کے روکا گیا ہے کہ نہیں ترجمے مت پڑھنا، ترجمہ تمہارے بس کی نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ کس کے لیے اترا قرآن؟ یار سنسکرت سمجھ سکتے ہو، میتھمیٹکس سمجھ سکتے ہو، بایولوجی سمجھ سکتے ہو، قرآن ہی نہیں سمجھ سکتے۔ جس گھر میں قرآن کو نہ سمجھتے ہوں لوگ، اس گھر میں بے شمار برائیاں ہوتی ہوں گی، اور جس گھر میں جس معاشرے میں لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں بے شمار برائیوں سے وہ لوگ بچتے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کا خاص اہتمام کرو ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایام ذی الحجہ میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالح کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔